کس کو دینا کس کو نہیں دینا. ہر حاجت مند کو دینا. جسے بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنا ہو سکے اسے دیں. اب کسی کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس ہے، یہ اسے دے رہا ہے. اب اس میں کون کس کی زیادہ مدد کر رہا ہے؟ انہیں لینے والا زیادہ مدد کر رہا ہے یا دینے والا زیادہ مدد کر رہا ہے؟ لینے والا. کیونکہ دینے والا ایک دے رہا ہے، لینے والا ایک لے کر 100 دے رہا ہے. لینے والا احسان کر رہا ہے، ایک لے رہا ہے. اللہ، ہم تو اللہ کے ماننے والے نا، عقل کے پجاری ہم نہیں، اللہ کے پجاری ہم، اللہ کی عبادت کرنے والے ہم. اللہ کہہ دیا 700 700، یہ دل ماننا، یہ ریالٹی، یہ ریالٹی. میرا اللہ کہہ دیا ایک کے بدلے میں 700 ملتے. اور 700 اللہ کا، میں تو یہ کہوں گا 700 ملتے ہیں. جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں، نہیں 700 نہیں ملے تو 700 کی صحت مل جاتی، 700 کی خوشی مل جاتی. جن کا ایمان کمزور ہے نہیں ملتے ہی کیا حضرت ایسا بولے، وہ رمضان میں 1000 روپے دیا، سیلری ویسی کی ویسی ہے. ایمان کمزور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں 700 کی خوشیاں ملے گی، 700 کی جنت ملے گی. جہاں تک میرے کمزور آنکھوں کا مشاہدہ ہے، جو ایک دیتا ہے وہ 700 مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے. دینے والا کبھی لینے والا ہوتا نہیں، دینے والا ہی رہتا ہے. وہ دینے والا بڑھتا رہتا ہے، اوپر جاتے رہتا ہے. اب کسے دینا؟ ہر ضرورت مند کو دیجئے. میرے پاس کل کا کھانا ہے اور ایکسٹرا پیسے ہیں، کوئی بھوکا آ گیا، بھوکا ہے، آج کا کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس، اسے دیجئے، اسے دیجئے. اب کسے نہیں دینا؟ یاد رکھیں، جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اور بھیک مانگے اسے نہیں دینا. اور جو بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہو، اس کا کامج کیا؟ بھیک بولتے، میں کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں، بھکاری آن کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ کہتے صحیح کیا؟ Is that correct? They have bank balance? Yes sir. So I got proof. So جو بھکاری پروفیشنل بھکاری رہتے ہیں، جن کے بینک بیلنسز ہیں ہمارے سے زیادہ ہی، ویسے بھکاریوں کو نہیں دینا. اور جو کما سکتا ہے اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، ایسے بھکاری کو نہیں دینا. اور اب تھوڑے لوگوں کا عادت رہتی، کہاں تے بھی کھڑ کو کھانے کھڑتے آ جاتے. اب ان کو دیے تو کیا ہوگا؟ کوئی آدمی سکون سے نہیں کھا سکے گا. 2 آدمیاں بات کرتے، بڑا ٹیکنک تھی ان کے پاس. خاص کر میں، میرے استاد محترم جناب سید نیاز احمد صاحب، میں میرے بھیا، پپیرے بھائی، میں میرے بھیا کے پاس کہیں کھڑ کے بات کرتا نا، ان کو معلوم یہ دونوں امپورٹنٹ بات کریں گے، بائی بائی بائی، وہ بائی نہیں سننا، وہ کو دے ڈالیں گے نہیں. تو اس طرح جو ٹیکنکس بنا کر ہیں، ان کو نہیں دینا، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کا ڈسٹرب کر رہے ہیں. سمجھ میں آتا نہیں با؟ ہر محتاج کو دینا. جو ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، وہ مانگ رہا ہے. بھکاری بن کو آتا نہیں، انہیں بھکاری بن کو آتا نہیں، کماتا نہیں، گھر میں آرام سے رہتا، فون کرتا. میں کسی، اللہ اللہ، یوٹیوب پر میرا کوئی بیان سن رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، جو میرے پاس مانگا اس کے لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. معاف کریں، جو میرے سے مانگا اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال ہے. آپ کو تایا کیسے ہی تایا، بہت مشکل ہے تایا، کرایہ دینے بھی پیسہ نہیں ہے، 1 مہینہ کمانا نہیں. کیا نوکریاں نہیں؟ کیا نوکریاں نہیں ہیں؟ نا نوکریاں. کون منگے گا؟ بیوہ جس کے کمان شوہر انتقال ہو گیا، اس کا حق ہے. جس کے آنکھ نہیں ہے،
جو جا کر وہ لوگ بھی کماتے رہتے، بینک کو آتے، دے سکتے، انسان ہے نا وہ بھی، محتاج غیر کو میں دے سکتے. کئی لوگوں کو میں دیکھا، میں آنکھ نہیں ہے، برابر لکڑی لے کر آتے، کسی سے پوچھتے بھی نہیں، لفٹ میں چڑھتے، بینک میں آتے، کسی سے کہتے کہ فارم فل اپ کرو، جاب کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں گونگے ہیں، کان کو سنا ہی نہیں دیتا، بات نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ان کے لیے جابس مقرر کی ہے، وہ جو سیکھنا ہے وہ سیکھ کر آج ان کی سیلریاں ہزاروں میں ہے، وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. میرا اللہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ زندگی گزار لے. میرا اللہ کسی سے لیتا ہے تو کسی کو بہت کچھ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہے محتاج. تم کو اللہ ہاتھ پیر دے دیا، جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھیں کہ ہاتھ آ گئے تو کیا وہ کہے گا کہ اگر مجھے ہاتھ آ جائے نا ہر مہینہ 1 لاکھ کماؤں گا. یہ ہاتھ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. روبوٹکس پڑھنے والوں سے آپ پوچھیں کہ روبو کا ایک مومنٹ بنانے کے لیے آج تک اتنے مومنٹس کرنے والا روبو نہیں آیا. کب آئے گا بھی معلوم نہیں. یہ جو ہاتھ پھرتا ہے نہیں، یہ ہاتھ اتنا قیمتی ہے. آپ کے پاس زیرو ایجوکیشن ہو، زیرو ٹیلنٹ ہو، یہ 2 ہاتھ سلامت ہیں. یہ ہاتھ میں کیا کیا کاریگری سیکھ سکتے معلوم؟ سنار کے پاس جا کر انگوٹی بنانا سیکھ سکتے، کھانا پکانا سیکھ سکتے، کئی چیزیں سیکھ سکتے. ہاتھ پیر سلامت ہیں، آنکھ سلامت ہے، کان کو سنائی دیتا ہے، صحت ہے، اور تجھے کیا چاہیے کمانے کے لیے؟ تو فتویٰ کیا ہے؟ جو کما سکتا ہے اسے آپ دیں گے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ میں اسے مدد کر رہے ہیں. اسی طرح جو پیشے ور بھکاری ہے، پیشے ور بھکاری کو بھی نہ دیں. اور اسی طرح جو ایسی جگہ پر آپ دینے کی عادت ڈال لیں گے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو بھی نہ دیں. اس کے علاوہ سب کو دیں. اب دیکھیے بنا ضرورت پیسے مانگنے کا عذاب کیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللہ تعالی. جو آدمی مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، انہوں دیں گے کی، مجاہد دیں گے کی، غازی بھائی دیں گے کی، مسعود دیں گے کی، امام انہوں دیں گے نہیں، انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، انہوں دیتے، عزت کے ساتھ دیتے. انہوں کیسا دیتے؟ عزت کے ساتھ دیتے. کسی کو نکال دیں آج کے بعد، انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، ڈیلیٹ 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 ڈیلیٹ. دینے والے انہوں سب کو، انہوں دیے تو بھی تمہیں ان کے دل میں محبت ڈالو. وہ دینے والے کو میں نہیں دیکھوں گا، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آپ مجھے دینا. تو آدمی جب مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ کو جب وہ ملے گا، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، یہ عذاب ان کو کیا ہوگا کہ بنا ضرورت، بے ضرورت لوگوں سے مانگنے والے، جو کما سکتے ہیں، جن کے پاس ہے، ایکسٹرا جمانے کے لیے مانگتے ہیں یا بیٹھ کر کھانے کے لیے مانگتے ہیں محنت کیے بغیر، یہ لوگ کو عذاب یہ ملے گا قیامت کے دن. یہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر نکال کر اللہ سے ملیں گے، ان کے چہرے پر کچھ بھی گوشت نہیں ہوگا. بڑا عذاب ہے. نہیں مانگنا، نہیں مانگنا. ہمارے اندر اللہ کیپیسٹی کیا رکھا ہے انسان کے اندر. حدیث یاد رکھیں، بار بار یہ حدیث میں کہتا ہوں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنا ہے، میرا رزق دینے والا اللہ، لرزقکم کما یرزق الطیر، جس طرح پرندے کو اللہ رزق دیتا ہے ویسا تم کو دے گا. پرندہ صبح نکلتا ہے، یغدو خماسا ویروح بطانا، صبح صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ. ایک اناج بھی پرندہ اسٹور کر کو رکھتا کیا؟ چمٹی رکھتی، کوا بیٹھا رہتا کیا؟ تبھی چاول موٹا گیٹا دما کو بیٹھا رہتا، پر کچھ جماتا نہیں. اللہ پہ بھروسہ،
لاکھوں کروڑوں پرندے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور ہیں، سب اللہ کے بھروسے پر ہیں. گائے فکر کرتی کل مجھے ملیں گا کیا؟ آرام. اللہ کے حضور کہہ رہے ایسا بھروسہ کرو اللہ پر. اور اس کے بعد پرندے کی مثال دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صبح نکلو رزق تلاش کرنے کے لیے. میرا رزق اتر گیا نا، میرا رزق اتر گیا نا، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلو. نکلتا پرندہ صبح صبح اللہ کو پکارتے ہوئے نکلتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتی ہے. صبح صبح سورہ یاسین پڑھ کر نکلیں، صبح صبح اللہ کی تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. درود پڑھتے ہوئے صبح صبح نکلیں کام کو. کسٹمر ایسا سامنے آ کر کھڑے گا، آپ ٹیکنیشین ہیں تو آپ کو بلانے کے فون کی لگاتار لائن لگ جائے گی. تو پرندہ صبح صبح نکلتا ہے، ہر ایک پرندہ پیٹ بھر کے آ کر کل کا کیا ہوگا فکر کرے بغیر اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو جاتا ہے. سمجھ میں آیا رہا؟ کسی سے نہ مانگے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر ایک اور حدیث سنیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، امام بیہقی نے اور اچھی سند کے ساتھ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سأل الناس، اگر معاف کریں میری امید ہے کہ یہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسروں سے مانگتا ہے. اگر ہے آپ سمجھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کو سدھارنا چاہتا ہے. توبہ کریں، اسی مجلس میں توبہ کریں. انشاءاللہ 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد آپ آ کر شکریہ ادا کریں گے مجھے کہ حضرت میرا منگنے کی ضرورت نہیں، حضرت آج میں دینے والا ہو گیا. ہوتا حضور فرماتے ہیں من سأل الناس، جو لوگوں سے مانگتا ہے، فی غیر فاقۃ نزلت بہ، فاقہ کہتے ہیں کائک سب کچھ چلے جانا، قرض آ جانا، گھر کو آگ لگ جانا، نوکری چھٹ جانا، کچھ بیماری آ جانا، فاقہ ایک غریبی آ جاتی، آتی اللہ بچانا، آتی. آپ مومن ہیں اکثر آتی، اللہ آزماتا. میں دیا تو کیسا رہتا ہے، میں لیا تو کیسا رہتا، دو بھی آئیں گے. جب دیا شکریہ ادا کرنا، جب لیا صبر کرنا. تو حضور کہتے ہیں بنا کسی فاقے کے جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے، اور عیال لا یطیقہم، یا اتنے بچے ہیں کہ پیسہ کم پڑ رہا ہے پالنے کے لیے، کوشش کر رہا ہے، صبح شام جا رہا ہے، ماں کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، بھان بیوہ ہے اس کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، پھپھو کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، بچوں کا خرچہ بھی اس کے سر پر ہے، اس کی سیلری بس نہیں آتی ہے. ایسی حالت بھی نہیں ہے، نہ ایسی حالت ہے، نہ فاقہ اترا ہے. اگر ایسا آدمی مانگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء یوم القیامتی، قیامت کے دن آئے گا، بوجہ، ایسا چہرہ لے کر، لیس علیہ لحم، اس چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا. ایک اور حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسألۃ الغنی نار، سب کچھ رکھتے ہوئے، ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا رکھتے ہوئے جو مانگتا ہے، وہ دراصل کیا لے رہا ہے؟ نار، آگ لے رہا ہے. ان اعطی قلیلا فقلیل، کم دیا تو کم آگ لیا، وان اعطی کثیرا فکثیر، زیادہ ملا تو زیادہ آگ لیا.